لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. چاہے نشین پر تشریف فرما علماء اکرام و عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج میری تقریر کا موضوع حضرت مجدد الفسانی کی حیات، آفاق اور خدمات ہے. ایک مشہور مشرقی پروفیسر گل نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اسلام میں بارہا ایسے مواقع آئے جہاں باہری طاقتوں نے اسلام کو مغلوب کرنے کی کوشش کی، لیکن تصوف نے آگے بڑھ کر اس کو سہارا دیا اور اسلام کو ان تمام خارجی اثرات سے پاک و صاف رکھا. پروفیسر فرید احمد نظامی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 10ویں صدی ہجری میں ہندوستان کی حالت مذہبی حیثیت سے بہت بگڑی ہوئی تھی. اسلام کے ساتھ تمسخر کیا جاتا تھا، شرک و بدعت کی علی اعلان تعلیم دی جاتی تھی. رزق تو یہ تھا کہ اس زمانے میں بادشاہ مدعی اسلام تھا جو اکبر کے نام سے مشہور تھا، مگر حالت یہ تھی کہ پیشانی پر خشکہ لگائے اور گلے میں دجان پہنے ہوئے ہندو وزراء کے ہمراہ بتوں کے آگے جبین نیاز جھکائے بیٹھے تھے. دربار شاہی میں مشر بپا تھا کہ الامان الامان، شرک کی تعلیم علی اعلان ببانگے دہل دی جاتی تھی. درباری آداب سجدہ تھا. مساجد منہدم کر دی گئی تھی. قوانین خلاف شریعت جاری کر دیے گئے تھے. ابو الفضل فیضی کا الہاد و زندقہ شبانہ روز ترقی پذیر تھا. ایک مسلمان کے لیے کلمہ دین کا برملا پڑھنا محال ہو گیا تھا. غرض کے بشری طاقتیں شاہی مقابلے سے عاجز تھی. دیندار سراسیما و پریشان گرداب حیرت میں سرگرداں امداد غیبی کے منتظر تھے اور بزبان حال پکار رہے تھے کہ پھنسی ہے کشتی حق اب بھنور میں کفر و ظلمت کے، پھنسی ہے کشتی حق اب بھنور میں کفر و ظلمت کے. خدایا نوح سا پیدا پھر کوئی نہ خدا کر دے، خدایا نوح سا پیدا پھر کوئی نہ خدا کر دے. حضرت مجدد الفسانی نے علم و عمل کا علم اور پرچم اس وقت بلند کیا جبکہ ذہنوں میں شدید جسم کا انتشار تھا. عقائد میں عظیم تزلزل واقع ہو چکا تھا. دین کی صحیح تعلیم اور کتاب و سنت کے علم سے نہ صرف غفلت و جہالت بلکہ وحشت و نفرت کا ماحول پیدا ہو چکا تھا اور اہل یونان کو علوم انسانی کی آخری منزل قرار دیا جا چکا تھا اور انہی کا نام حکمت اور دانشمندی رکھا گیا تھا. علوم نبوت، رمی و تنزیل اور نصوص قرآنی کی تصحیح کو تحقیر کی جانے لگی تھی اور ان پر ایمان لانے کو جہل قرآنہ تقلید اور عقل دشمنی کا مرادف قرار دیا جا چکا تھا. آپ نے اپنی اصلاحی تحریک جب شروع کی تو مسلمانوں کو دربار احدیت کے سوا تمام درباروں سے بے نیاز اور واحد القہار کے سوا ہر ہستی سے بے خوف کر دیا. شاہی قاقم و حریف کی مسندوں کو الٹ دیا، ان کے جبر و استبداد کے پرزے اڑا دیے. مسند لا الہ الا اللہ کی ہیبت و عظمت سے ان کے قلوب میں زلزلہ پیدا کر دیا. جیسا کہ شاعر نے کہا، آواز لا الہ نہیں کم تفنگ سے، آواز لا الہ نہیں کم تفنگ سے، پرواہ نہیں جو ہاتھ میں تیغ و سنا نہیں، پرواہ نہیں جو ہاتھ میں تیغ و سنا نہیں. شرع کی حمایت اور ترجمانی کے علاوہ آپ کا ایک بڑا کام رد بدعت تھا. نئے فرقوں اور نئے طریقوں سے نہ صرف دین میں رکھنے پیدا ہوتے تھے بلکہ اسلامیہ ہند کے اجتماعی نظام میں بھی انتشار پیدا ہوتا تھا. جن نئے فرقوں سے قومی نظام میں خلل کا اندیشہ تھا آپ نے ان کی پوری طرح مخالفت کی. اس زمانے میں صفویوں کی وجہ سے شیعیت ایران میں عروج پر آئی. چونکہ ایران سے عہد مغلیہ میں گہرے روابط قائم ہو گئے تھے، ہندوستان میں بھی شیعہ اثرات بڑھنے لگے. آپ نے شیعہ کی تردید میں ایک پرزور رسالہ رد روافض لکھا. جب کہیں شیعہ طریقوں کو فروغ پاتا دیکھتے تو ذمہ دار حضرات کو ان کے خطرات سے آگاہ کرتے تھے. آپ نے مہدویت کی بھی مخالفت کی اور بدعتوں کے خلاف بھی آواز اٹھائی. شرع کی تردید، طریقہ نقش بندیہ کی اشاعت، شریعت اور طریقت کی تطبیق اور بدعت کی مخالفت کے علاوہ شیخ مجدد نے جو اہم کام کیا تھا وہ احیاء اسلام کا کام تھا. وہ بھی اس زمانے میں
جبکہ ایک طرف اکبر کے سلیح الطریقے نے اسلام کو اس حمایت و دین پناہی سے محروم کر دیا تھا جو کہ ابتدا سے اسے حاصل تھی، اور دوسری طرف ہندو ولیت نے مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کر دی تھی، اور آپ نے رد بدعت کے لیے پوری کوششیں کی اور اپنی زندگی میں اسلامی نقطۂ نظر سے احترام کی بڑی جرأت مندانہ مثال قائم کی۔ اسی کو دیکھ کر علامہ اقبال نے کہا تھا، نکل کر خان خواہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خان خواہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خان خواہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ الغرض اس مختصر سے وقت میں حضرت کے تمام اعمال کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ بات کہ جس پر عرب و عجم کا اتفاق ہے کہ آپ مجدد ارتفانی ہے، اللہ نے آپ کے ذریعے اسلام کی تجدید فرمائی ہے اور ہندوستان میں اسلام کو درپیش خطرات سے محفوظ کیا ہے۔ آپ کی تعلیمات ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ دربار جہاں سے دین اکبری کی صدائیں بلند ہوتی تھی، اسی دربار سے آپ کی محنت کے بعد عالمگیر جیسا بادشاہ نے زمام حکومت کو سنبھالا، اور انہی کے دور میں ہندوستان کے مشہور فتاوی عالمگیری کا انسائکلوپیڈیا تیار ہوا۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔